ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور مغربی یو پی کی جمعیت علماء کے معزز کارکنان، آج سے 1.5 مہینے پہلے ہم نے مراد آباد میں 6 اضلاع کو جوڑ کر کے ایک تربیتی پروگرام کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی میٹنگ بلائی گئی اور بات طے ہو گئی. لیکن میٹنگ میں کچھ ساتھیوں نے یہ بات رکھی کہ اگر حضرت قائد ملت جمعیت علماء ہند کے صدر محترم اس پروگرام میں مراد آباد تشریف لے آئیں تو ہم سب کے لیے بڑی عز و شرف کی بات ہوگی. تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت سے درخواست کروں گا. دہلی میں ایک پروگرام تھا، ہم وہاں گئے اور میں نے کارکنان کی اس خواہش کو حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت نے اپنی بیماریوں کا عذر کیا، اور جب میں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ دیوبند میں کرو، کیا ضرورت ہے مراد آباد میں کرنے میں. تو میں نے سوچا کہ ہمارے لیے دیوبند یا مراد آباد اہم نہیں ہے، حضرت کی شرکت زیادہ اہم ہے. اس لیے وہ پروگرام جو مراد آباد میں ہونا تھا وہ کینسل کیا گیا، اور پھر مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اب دیوبند میں کریں اور 6 اضلاع کا نہیں، پورے مغربی اتر پردیش کا کر لیں. چنانچہ آج جو مجمع یہاں موجود ہے وہ 5-6 اضلاع کا نہیں، 15 اضلاع کی مجالس منتظمہ کے اراکین موجود ہیں. الحمدللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تک آدمی مقصد نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ صحیح انداز سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو پائے. آپ نے محنت کی اور جمعیت علماء کی ممبر سازی کے موقع پر لوگوں کو ممبر بنایا، منتظمہ تشکیل دی گئی، افراد کو جمعیت کا ممبر بنا کر آپ نے جمعیت سے جوڑنے کا کام کیا. وہ ممبران جو آپ کی محنت سے، آپ کی جدوجہد سے جمعیت سے جڑے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم جمعیت کی حقیقت، جمعیت کی سوچ و فکر، جمعیت کے کاز اور جمعیت کے اکابر کے طریقہ کار کو ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے.
اگر ہم نے افراد کو جوڑنے کے لیے تو محنت کی، لیکن ان کی ذہن سازی کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے آج جو ہم سے جڑے ہیں وہ کل ہم سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہم سے جڑے ہیں وہ کل کسی دوسری راہ پر جا بھی سکتے ہیں۔ آج جو ہم سے جڑے ہیں وہ کل ہمارے کاموں پر عدم اطمینان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی ذہن سازی کرنے کی کوئی کوشش نہیں۔ جمعیت علماء اتر پردیش بار بار اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جو نئے ممبران جڑے ان کی تربیت کا، ان کی ذہن سازی کا اور ان کو جمعیت کے کاز اور سوچ و فکر سے ہم آہنگ کرنے کا کام بڑے اہتمام سے انجام دیا جائے۔ آج ہم نے آپ کو یہاں جوڑا ہے، ہم دوسرے اضلاع کو انشاءاللہ لکھنؤ میں جوڑیں گے، اور 12 اضلاع کو ہم اسی مہینے کی 19 تاریخ کو سنت کبیر نگر میں جوڑ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ یوپی کے مختلف علاقوں میں چلتا رہے گا۔ اس لیے جیسا حضرت مفتی اشفاق صاحب نے کہا کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ صرف اجتماع کر کے ایک جلسے کی شکل دے کر کے لوگوں کو جمع کر لینا اور کسی خاص موضوع پر گفتگو کر کے چھوڑ دینا، یہ اس مجلس کا مقصد اور اس کی غرض و غایت نہیں ہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں کہ جو گائیڈ لائن آپ کو یہاں سے ملے گی اس پر اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے عمل کریں گے اور جمعیت کے کاز اور اس کی سوچ و فکر کو دوسروں کے ذہنوں میں منتقل کرنے کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بات آئی کہ حالات نہایت خطرے سے دوچار ہیں، امت مسلمہ اپنے تشخص کو، اپنے مذہب کو محفوظ کرنے کی جد و جہد میں لگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حالات ناگفتہ بے ہیں، میں کہتا ہوں جمعیت کی تاریخ ہے کہ اس نے انہی حالات میں کام کر کے دکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں جمعیت کی تاریخ ہے کہ اس نے ہواؤں کے رخ کو موڑا ہے۔ جمعیت کی تاریخ ہے کہ اس نے سخت حالات میں کھڑے ہو کر امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کی ہے اور کبھی قوم کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کیا۔ میں بھی تقریر کرنا جانتا ہوں، میری رگوں میں بھی گرم خون ہے، میں بھی آپ کے جسموں میں دوڑنے والے خون کو گرما سکتا ہوں، لیکن میرے دوستوں ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہر موقع پر حکمت اور دانائی کو سامنے رکھ کے قدم آگے بڑھاؤ۔ یہ حکمت و دانائی یہ جمعیت علماء کی وہ پونجی ہے جس نے اس کو آج 100 سال کے بعد بھی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ چاند سورج رہے گا ہمارے اکابر کی یہ امانت باقی رہے گی اور آپ کے ہاتھوں میں رہے گی، اور آپ اپنے اکابر کی سوچ و فکر کو یہاں سے لے کر کے جائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں اگر اکابر کی سوچ و فکر کا رنگ آ جائے گا تو زندگی کے کسی قدم پر آپ مار نہیں کھائیں گے، ناکامی کا رخ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، چند باتیں کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن سازی ہو سکے، اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک ادنیٰ درجے کا خادم ہوں،
لیکن خادم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ خدمت کے فریضے کو انجام دے۔ میں بھی اپنے فریضے کو انجام دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نقائص رہ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ کمیاں رہ جائیں جس کو آپ نظر انداز کریں گے، اور اگر کچھ خوبیاں ہوں تو آپ اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہمیں اپنے ذہنوں میں اور اپنے سے جڑے ہوئے نئے ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانا ہے کہ جمعیت العلماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جمعیت ایک مذہبی اور سماجی جماعت ہے جو مذہب کی روشنی میں، مذہب سے ملنے والی ہدایات کی بنیاد پر قوم و ملک کی خدمت کے فریضے کو انجام دیتی ہے، شریعت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ آج بہت سے لوگ خدمت کرتے ہیں، سوشل ورکر ہیں جو قوم اور ملک کے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں سیاسی طور پر اپنی اس سوشل ورک سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن جمعیت کے لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہم نے قرآن و سنت کی حفاظت کی ہے، کرتے رہیں گے۔ ہم نے شعائر اسلام کی حفاظت کی ہے اور کرتے رہیں گے، اور ہمیں اس کا کسی سے بدلہ نہیں چاہیے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں محض اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے ذہنوں میں بھی بٹھانا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں بھی بٹھانا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء ایک مذہبی جماعت ہے، سماجی جماعت ہے، جو سماجی کاموں کو انجام دیتی ہے مذہب کی بنیاد پر۔ اگر ہم خدمت کرتے ہیں تو مذہب کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو مذہب کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم ملک کی خدمت کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، جن کی روشنی میں ہمارا ہر قدم اٹھتا ہے اور انشاءاللہ اٹھتا رہے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، اور ہم اس بات کو ببانگ دہل کہتے ہیں، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے، کہ جمعیت العلماء اس ملک کے لیے فرقہ پرستی کو زہر حلاحل سمجھتی ہے۔ ہم نے فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ ہم اس ملک کے لیے ہندو فرقہ پرستی کو بھی مضر سمجھتے ہیں اور مسلم فرقہ پرستی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ ہم نے مسلم فرقہ پرستی کی بھی مخالفت کی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرقہ پرستی اس ملک کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ فرقہ پرستی کا انجام تھا کہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھر اگر فرقہ پرستی کا ننگا ناچ ناچا جائے گا تو ملک پھر کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہم اپنے ملک کو تقسیم ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے زندگی کے ہر قدم پر فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت نے کی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات میں کوئی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے کہ فرقہ پرستی اس ملک کے لیے دیمک سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج اگر کچھ لوگ فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک ترقی کرے گا، وہ خواب خرگوش میں، خواب غفلت میں مبتلا ہے۔ یاد رکھو، فرقہ پرستی کی بات کر کے کچھ لوگ اپنا ذاتی فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں مگر ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انجام کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ملک کے اندر کتنی کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ صرف فرقہ پرستی ہے جس کو جمعیت العلماء کسی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم گلی گلی لڑیں گے،
ہم کوچے کوچے جائیں گے، ہم گاؤں گاؤں اور شہر شہر آواز بلند کریں گے کہ فرقہ پرستی سے بچو، یہ ملک کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتی ہے جس سے نقصان کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں۔ بہت سے موقعوں پر ہمارے جذبات ابھرتے ہیں، بہت سے موقعوں پر ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے موقعوں پر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی بدلہ لیں، لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، بدلہ لینا کمال کی بات نہیں ہے، معاف کرنا کمال کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ معاف کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اللہ متقیوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ جو غصے کو قابو میں رکھتا ہوا متقی ہے، جو لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو معاف کرتا ہوا متقی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے سامنے قرآن کی، شریعت کی، اسلام کی ہدایات موجود ہیں، ہمیں ان کو سامنے رکھ کر کے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنا چاہیے۔ آؤ ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی فرقہ پرستی سے بچیں گے، اور جو لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں ہم ان کے ذہنوں میں بھی فرقہ پرستی کے نقصانات کو بٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں حیدرآباد کے سفر پر تھا، حالانکہ ایک مدرسے کا پروگرام تھا۔ میں کسی سیاسی پروگرام میں تو ویسے بھی نہیں جاتا، مدرسے کا پروگرام تھا۔ میں جب حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترا تو جو ساتھی مجھے لینے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ صاحب، نام نہیں لوں گا میں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں کی ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا فون آیا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہے۔ میں نے کہا بھئی میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، مجھ سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے صاحب میں یہیں رہتا ہوں، اگر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں میرے گھر اور میں منع کر دوں تو میرے لیے دشواریاں کھڑی ہوں گی۔ میں نے کہا ٹھام یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پہنچ کر نہیں علی المنکر کے فریضے کو انجام دیجئے اور معاشرے کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کیجئے۔ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جمعیت علماء کے یہ خادم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ کہتا ہے تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائیوں کا حکم کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ جمعیت علماء آواز لگاتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے کام کیجئے۔ مسلمانوں میں جو گناہ پنپ رہے ہیں، جو خدا کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، ان سے امت کو باز رکھنے کی کوشش کیجئے، ورنہ یاد رکھیے اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ کچھ بھی کر لیں، جب تک خدا ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا ہماری کوئی محنت کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہم اپنے فریضے کو انجام دیں اور گناہوں سے روکنے کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمعیت علماء کے کارکنان جو کام کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری لانے کی، جدوجہد کرنے کی اور اس کو مزید ثمر آور بنانے کی کوشش ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
ورنہ ہوگا کیا؟ یاد رکھیے جب گناہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور روکنے والے اپنے فریضے کو انجام دینے سے منہ موڑنے لگیں گے تو خدا کا عذاب آئے گا اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی پکڑ میں آئیں گے، اور جو گناہ نہیں کرتے مگر گناہ سے روکنے کا فریضہ بھی انجام نہیں دیتے وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی پکڑ میں آئیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا، چنانچہ آیت میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صرف وہ بچے جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے، ورنہ خدا کی طرف سے پکڑ آئی تو سب عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جمعیت کے کاج کو، اس کی سوچ و فکر کو سمجھ کر کے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صدر محترم کو میں نے اسی لیے زحمت دی کہ وہ آئیں اور اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ ان کی سوچ و فکر کو لے کے جائیں اور جمعیت کے اصول اور ضابطے اور دستور کے مطابق کام کریں۔ ایک تجویز جو بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے ہمارے سامنے ہے۔ میں چاہوں گا کہ جمعیت علماء کی تعلیمی و سماجی خدمات کے سلسلے میں مفتی اشفاق صاحب اعلان فرمائیں اور اس تجویز کو پیش کرنے والے آئیں اور آپ کے سامنے جمعیت کی سماجی اور تعلیمی خدمات اور ضرورتوں کو رکھیں۔ یہ میدان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں امت کی تعلیم کی ذمہ داریاں ہیں وہ امت کو ارتداد کے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں، امت کو بددینی کی طرف ڈال رہے ہیں، امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ میدان ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ جمعیت علماء چاہتی ہے کہ اس میدان میں بھی آپ آئیں اور کام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔